نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پہ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اخلاق مصطفیٰ اور ہمارا معاشرہ. جب سے انسانی زندگی کا آغاز ہوا ہے تب سے اخلاقی تعلیم کا وجود بھی ہے. جس طرح انسانی زندگی کو بچانے کے لیے روٹی پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان اسے تلاش کرتا ہے، اسی طرح انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے اچھے اخلاق کی بہت زیادہ ضرورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و عبادات اور رضائے الہی، جنت و جہنم کی کامرانی کا دارومدار اعلیٰ اخلاق پر رکھتے ہوئے فرمایا، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو تم میں سب سے اچھی اخلاق والا ہے. وہ اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ اس کے لیے نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے اخلاق ہیں. سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے صرف 2 واقعے مختصراً پیش کروں گا. حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے. 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی ڈانٹا بھی نہیں. جب کوئی کام بگڑ جاتا تو مجھے اف بھی نہ کہتے. اور میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اخلاق کیسے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ برابر رہتے تھے، اپنے آپ کو ان سے کبھی اونچا نہ کرتے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے. بکری ذبح کر کے گوشت پکانے کا ارادہ ہوا تو ایک شخص نے کہا، بکری ذبح کرنا میرے ذمے. دوسرے شخص نے کہا، اس کو صاف کرنا میرے ذمے. تیسرے شخص نے کہا، اس کو پکانا میرے ذمے ہے. قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. فرمایا، لکڑیاں کاٹ کر لانا میرے ذمے ہے. صحابہ کرام نے حضرت منع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں فوقے کو پسند نہیں کرتا. تو میرے دوستو، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تنے تنہا میدان میں کھڑے تھے، لیکن رفتہ رفتہ لاکھوں کا قافلہ تیار ہوتا چلا گیا. ایسا کیوں ہوا؟ ان اخلاق کی وجہ سے. اگر آج بھی ہم معاشرے میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہوگا. کسی کو شاعر نے یوں بیان کیا ہے کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. مجھے چہروں کا زنگ اترا، سطح چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.